السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، یعنی بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کا یہاں تفصیل سے تذکرہ چل رہا ہے۔ تو ایک نعمت اللہ رب العالمین کی یہ تھی کہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین نے بدلیوں کا سایہ کیا، یعنی جب انہیں تکلیف ہوتی تھی، دھوپ کی شدت تمازت پریشان کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راحت کا سامان مہیا کرتا تھا، اور اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بادل بھیج دیتا تھا، تو یہ ان کے رہنے کا انتظام ہو گیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ کا نزول فرمایا، اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر من اور سلوہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے، ان کی غذا اور ان کی خوراک کے لیے اعلیٰ ترین انتظام فرمایا۔ من اور سلوہ یہ دو چیزیں بنی اسرائیل پر کھانے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ من کسے کہتے ہیں اور سلوہ کسے کہتے ہیں؟ من یہ گود کی طرح ایک حلوہ ہوتا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے حلوہ کا انتظام کر دیتا تھا، جنت کی یہ غذا تھی ان کے لیے۔ اور بعض لوگوں نے یہاں من کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ وہ شہد یا میٹھا پانی، اور کچھ لوگوں نے من کی تفسیر کھمبی سے بھی کی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خوراک کے لیے من کا انتظام کیا تھا۔ یہ ایک جامع رزق تھا ان کے لیے۔ والسلویٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلوہ نازل کیا تھا۔ سلوہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جسے ہم بٹیر کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی خوراک کے لیے گوشت کا انتظام کیا۔ بٹیر اور حلوہ یا میٹھا پانی یا شہد کی طرح مشروب اللہ رب العالمین نے انتظام کیا، نازل فرمایا، اور یہ ہر روز ان کو برابر یہ روزی ملتی تھی۔ یعنی اس من و سلوہ کو کھانے کے لیے نہ پکانے کی ضرورت ہے، نہ محنت مزدوری کی ضرورت ہے، نہ رزق اور کھانے پینے کے بارے میں ٹینشن لینے کی ضرورت ہے۔ ہر روز ان کو یہ غذا برابر ملتی رہے گی۔ من کو اللہ تعالیٰ نازل کرتا تھا، سلوہ کو نازل کرتا تھا، اور ہر روز ان کے لیے رزق اور روزی اور کھانے پینے اور غذا کا اعلیٰ ترین انتظام اللہ رب العالمین نے کیا تھا۔ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ کو نازل کیا ہے، اب تم ان پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، طیبات کو کھاؤ، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے۔
معلوم یہ ہوا کہ آدمی جو کھاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، اللہ نے روزی دی ہے تب ہم کھا رہے ہیں۔ اس میں آدمی کی تجارت بزنس کا کمال نہیں ہے، یا آدمی کے ہنر اور فن اور ذہانت کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل ہوئی ہے۔ روزی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، بس آدمی کو ایک اللہ نے سہارا اور ذریعہ بنایا ہے، ورنہ رزاق اصل میں اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے پاکیزہ کھاؤ۔ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن كانوا انفسهم یظلمون، بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تو روز انہیں کھلا رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین قسم کا حلوہ اور بہترین قسم کی چڑیا اور پرندے کا گوشت اللہ تعالیٰ کھلا رہا تھا، لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی، نافرمانی کی، اللہ رب العالمین کے احسانات کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ حد سے آگے بڑھ گئے، ناشکری پر آ گئے، نافرمانی اور بغاوت پر آ گئے۔ یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، بہت رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی بہت ساری صفات ہیں، بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ بندے خود اپنے آپ پر ظلم ڈھا رہے تھے، یعنی گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، ناشکری کر کے۔ اس کلمے کی تفسیر میں شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یعنی انہوں نے ہمارے احکام کے برعکس مخالف افعال کا ارتکاب کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا، کیونکہ اہل معاصی کی معصیت اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی آدمی کوئی دنیا کے اندر خوب گناہ کرے، خوب گناہ کرے، اس کے گناہ اور اس کی شرارت سے اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ جیسے اطاعت گزاروں کی اطاعت اسے فائدہ نہیں پہنچاتی، یعنی جیسے آدمی دنیا میں نیک ہے، بہت سارے لوگ نیک ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ایسا نہیں کہ ان کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو گنہگار ہیں اللہ کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ یہ گناہ کر کے خود اپنے سر پر کلہاڑی مار رہے ہیں، خود اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، خود اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہی اللہ رب العالمین نے کہا کہ وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں ڈھایا، ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم ڈھاتے تھے، یعنی خود وہ برا کام کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، بغاوت کرتے تھے، شرارت کرتے تھے، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ تو جو شخص گناہ کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے آپ پر ظلم ڈھا رہا ہے، اپنے آپ پر وہ کیا کر رہا ہے؟ ظلم ڈھا رہا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر ہونے والے چند انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ انعامات یہ تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی بھوک اور تمازت اور شدت سے ان کو بچانے کے لیے بدلیوں کا نزول فرمایا، ان کے کھانے کے لیے، پینے کے لیے اور ان کی غذا اور خوراک کے لیے من و سلوہ جیسا مبارک کھانا نازل کیا۔ سوچئے، نہ کوئی کمانا ہے، نہ محنت کرنا ہے، نہ مزدوری کرنا ہے، ہر صبح و شام ان کو کھانا ملتا رہے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہیں بنے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کے ساتھ شکر بجا لانے کی بجائے ان لوگوں نے ناشکری کی۔ اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بدلیوں کا نزول فرمایا یا اس طریقے سے من و سلوہ کا نزول فرمایا، یہ کس جگہ کی بات ہے؟ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان مقام تیہ کا واقعہ ہے، یعنی مقام تیہ کے اندر اللہ رب العالمین نے من و سلوہ کا نزول فرمایا اور ان کے پانی کے لیے اور ان کی خوراک کے لیے بہترین انتظام فرمایا۔ اس زمانے میں ایسی خوراک یا ایسا کھانا
کسی بھی شخص کو یا دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہو اس کو بھی ایسا بہترین اور اعلیٰ ترین درجے کا کھانا نہیں ملتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو یہ کھانا اور یہ غذا مہیا کیا، ان کو عطا کیا، مگر ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی، ناشکری کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان گناہوں سے بچائے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اللہ کے غیظ و غضب کو بھڑکانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں امین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔